کیونکہ نبی کے خلیفہ ہیں، جانشین رسول ہیں، خلفائے راشدین میں وہ خلیفہ ہے جو دیگر خلفاء کے امام ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اگر خدا کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ رسول کا ہے۔ پھر سن، بعد از نبی قصہ مختصر، اگر نبی کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر کا مقام۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و شان ہے تو وہ امام الانبیاء کی ہے۔ اگر نبی کے بعد کسی کی شان ہے تو پھر امام الخلفاء راشدین کی ہے، سسر رسول کی ہے، امیر المومنین کی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، سیدنا صدیق اکبر نبی پاک کے وصال پاک کے بعد آپ کو مصلی رسول ملا، امامت رسول ملی، جانشین مصطفیٰ ٹھہرے، امت محمد کی باغ دوڑ اور آپ کی رہنمائی اور لیڈر ہونے کا اعزاز بھی سیدنا صدیق اکبر کو ملا، اور خود امام الانبیاء نے مصلی پہ خود کھڑا فرمایا۔ بیماری ہے، بخار کی تیزی ہے، سرکار نے فرمایا نماز کا کہا جائے، نماز پڑھ۔ نماز شروع ہو جاتی ہے، آواز جب سنتے ہیں تلاوت قرآن کی تو عمر بن خطاب کی آواز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اسے روکو، صدیق اکبر نماز پڑھیں گے، صدیق اکبر نماز پڑھیں گے۔ میرے آقا نے عمر بن خطاب کو بھی پیچھے ہٹوایا۔ میں نے جو حدیثیں پڑھی ہیں صدیق اکبر کی شان اگر بیان کرتے رہیں ایک مومن کی زندگی ختم ہو جائے گی، صدیق اکبر کی عظمتوں کا پھر بھی چرچا باقی رہ جائے گا۔ نبی کے بعد بھئی جس کا مقام ہو، اور پھر خدا جس کی لخت جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ، جن کے دروازے پر صحابہ کرام مسئلے حل کرانے کے لیے انتظار کرتے تھے، عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی رسول اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ جا کر مسئلے پوچھتے تھے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا پٹھان تو کوئی نہیں بیٹھا، اگر بیٹھا بھی ہے تو ذرا تھوڑا سا صبر کر کے میری بات سن لے۔ نبی کے حرم سے تو دین سیکھنے کے لیے عمر بن خطاب بھی دروازے پہ کھڑے نظر آتے ہیں، اور ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو پڑھانا نہیں ہے، ان کو دین نہیں سکھانا، ان کو شعور نہیں دینا، لیکن ہم پٹھان تو چلو بیٹیوں کو سکول بھی نہیں جانے دیتے، لیکن ہمارا طرفہ تماشا یہ ہے مدارس میں بچیاں نہیں بھیجنی، سکول بھیجنا ہے، کالج بھیجنا ہے، یونیورسٹیز بھیجنا ہے، ڈپلومے کرانے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک دیار غیر میں بھیجنا ہے۔ وہاں پہ کوئی پسمانی پریشانی نہیں ہے، کوئی ذہن میں الجھن نہیں ہے، اگر الجھن ہے تو مدارس میں بھیجنے کے لیے۔ تیری سوچ کے زاویے کتنا گھٹیے ہیں۔ سکول کالج اس لیے پڑھاتے ہیں وہ نوکری، وہ روزگار ڈھونڈنے کے لیے۔ دین کا تصور یہ ہے کہ بیٹی کو روزگار کے لیے تعلیم نہ دے، روزگار کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کرم میں یا مرد کے ذمہ لگائی ہے۔ مرد پر عورت کا نان نفقہ واجب ہے، فرض ہے، جواب دہ ہوگا اگر نہیں دے گا تو۔ لیکن ہماری سوچ کہ میاں بھی کمائے، بیوی بھی کمائے، اور اچھی نوکری ہو، یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بناؤ بھائی، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، مگر دین سے ذرا سوچو دین کیا کہتا ہے۔ ادھر تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر دین کی طرف بڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ بچی کو سر پہ دوپٹہ اڑانا،
ان کو حجاب میں لانا، ان کو تہذیب و تمدن اسلامی کے ڈھانچے میں ڈھالنا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دین کی تعلیم کے لیے، شعور دلوانے کے لیے دینی ادارے کی طرف رخ کرنا ہمارا ضمیر زیب نہیں دیتا، تو پھر رزلٹ بھی تو وہی ہے نا۔ وہ کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی سے، بیٹے سے خوش ہے؟ کتنا مطمئن ہے؟ ذرا آنے دے بڑھاپا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، سب بے رخی اختیار کر لیں گے، بیوی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ قرآن میں ساری باتیں ہیں۔ تہیہ کر لو، کنز الایمان گھر میں نہیں ہے تو کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن اعلیٰ حضرت کے عشق کے قلم کے نوک سے جو تحریر ہوئی ہے، جو ترجمہ کیا گیا ہے، وہ گھر میں رکھو، یا البیان حضور غزالی زمان کا گھر میں رکھو، پھر پڑھو قرآن کو ترجمے کے ساتھ۔ پہلے تو تفسیر مختصر ہونی چاہیے، نہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھ آئے گی کہ بیٹی کے، بہو کے، بیٹے کے، بیوی کے، بہن کے، ماں کے کیا حقوق ہے، ان کے ساتھ ہمارا کتنا اچھا رویہ ہونا چاہیے، اور ان پر ہماری ذمہ داریاں کتنا بنتی ہیں۔ پھر احساس ہوگا، قرآن نے تو کہہ دیا یہ آزمائش ہے، مبتلا نہ ہو جانا، بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ اولاد جس کے لیے دن رات دوڑا ہوا نظر آتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں رب کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ رب کی یاد یہ نہیں ہے کہ آؤ جی وضو کرو اور نماز پڑھو۔ رب کی یاد یہ ہے کہ رب کا دیا ہوا مال ہے، رب کو یاد کرے، مولا پوچھے، مولا میں کہاں خرچ کروں؟ میرا اللہ، تو نے مجھے وافر مقدار میں، میری ضروریات سے زیادہ تو نے میری محنت میں برکت ڈالی ہے، میرے دماغ کو بڑا اعلیٰ بنایا ہے، میں اسی دماغ کے بل بوتے پر عقل کی دولت کے اور ہاتھوں کی سلامتی، نگاہوں کی سلامتی، قدموں کی سلامتی، صحت کے ساتھ، مولا بڑی عزت کے ساتھ میں روزی کما رہا ہوں، بتا تو صحیح میری ضروریات سے جو وافر ہے میں کہاں خرچ کروں؟ وہ پوچھ تو صحیح نا، کسی اور سے نہ پوچھ، اپنے رب سے پوچھ۔ رب قرآن بتائے گا، رسول کا راستہ دکھائے گا، در مصطفیٰ پہ پہنچائے گا، پھر احادیث پڑھ، پھر قرآن پڑھ، پھر اس کی روشنی میں تجھے سارا، تیری مال اور تیری اولاد، تیرا جسم، تیرا تن من دھن، سب وہاں پہ نظر آئے گا کہ کہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے۔ دن میں بلایا ہے، بتا دن میں کتنی بار اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے؟ تھانے والے اگر کہہ دے نا، رپورٹ لکھ دے کہ تیری یہاں پہ حاضری ہوگی ڈیلی بیس پہ، کہ تو کہاں رہتا ہے، حاضری دینی، حاضری لگانی، وہ پابند ہو جاتا ہے، ورنہ سختی ہو جاتی ہے۔ رب نے اتنی سختی تو نہیں کی، کبھی مارا تو نہیں ہے، ڈنڈے تو نہیں برسے۔ خدا اتنا کریم و مہربان، لیکن اس نے کہا کہ ایک دن مقرر ہے جو حساب کتاب کا دن ہے۔ 50,000 سال کا بہت لمبا چوڑا میں نے دن بنایا ہوا ہے۔ دنیا کے دنوں کے مقدار ہے 50,000 سال جس میں حساب کیا جائے، لیکن یاد رکھ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، اللہ کے آگے حساب کی کوئی وقت نہیں ہے کہ بڑا ٹائم لگے گا، ایک آن میں حساب کر دے گا، ایک آن میں۔ گناہگاروں کے لیے یہ بڑا دن نظر آئے گا، نیکوکاروں کے لیے یہ دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ کا ہو کہ تو اللہ نے تجھے دیا ہے، خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، لیکن ویسے پوچھے لے تو ہم باقی عاشق رسول بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ہم جنتی بھی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سنو، جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، خدا کی قسم تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو کہ اس جوان نے کیا مال خرچ کیا، کیا مال خرچ کیا، کیا قربانی دی، کیا اثار ان کی ذات سے متصف ہے۔ آپ کا یہ خاصہ بن گیا، اور حضور نبی کریم اللہ کے حبیب کو کہنا پڑا، لوگوں جس نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، دین میں آگے بڑھا، میں سب کے تعاون کا
پر صدیق نے مجھ پر وہ احسان کیا جس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ رسول کو